بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اللہ والوں کے واقعات۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، ویڈیو کو پورا سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں، لہٰذا سب کا امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اللہ والے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ جو اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اس کو اپنی ہدایت دے دے گا، اپنی سچی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو ایک مچھلی والا ایک مچھلی لے کے آیا ان کے دربار میں، تو وہ مچھلی کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور خوشی میں جو ہے اس مچھلی والے کو، کیونکہ غریب تھا وہ، اس کی حالت دیکھ کر کے 4000 درہم اس کو دے دی۔ اب ان کی بیوی تھی، چونکہ سب طرح کے لوگ ہیں، اچھے برے اس دنیا میں، تو بیوی کو حسد پیدا ہوا اور کہا کہ تم نے ایک مچھلی کے لیے جو ہے 4000 درہم دے دی اس کو، ایسے تو خزانہ خالی ہو جائے گا، ہیں آپ نے یہ غلط کیا، آپ اس سے جو ہے اپنی درہم واپس لیں، مچھلی واپس کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس کو دے دیا، میں بادشاہ ہوں، مجھے شرم آئے گی لیتے میں، ہیں میں ایسے نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ اسے بلاؤ، طریقہ میں بتاؤں گی کیسے لینے ہیں، کہ آپ اسے بلا کے کہو کہ بھئی تیری مچھلی نر تھی یا مادہ؟ نر مادہ ہوتے ہیں نا، جیسے عورتوں میں مرد نر اور عورت مادہ، اسی طرح سے ہر چیز میں نر مادہ ہوتی ہے، پکشیوں میں بھی، ہر چیز میں، مچھلیوں میں۔ تو اگر وہ کہے، تم اس سے پوچھنا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا کہ بھئی ہمیں تو نر کی ضرورت تھی، ہمیں نہیں چاہیے، اپنی مچھلی لے جاؤ، ہمارے پیسے واپس کرو، ہیں۔ اگر وہ کہے کہ یہ نر ہے تو تم کہنا کہ ہمیں مادہ کی ضرورت تھی، واپس لے لے بھیا، پیسے واپس کرو ہمارے۔ تو بادشاہ نے بلایا، اس سے کہا کہ بھئی یہ مچھلی کیا تھی، نر یا مادہ؟ اس نے کہا کہ حضور نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ بچ کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیونکہ غریبوں پر ترس کھانے والے تھے، دل میں اللہ کا خوف تھا، اور سخی تھے، دان کرنے والے، تو بادشاہ نے خوش ہو کے پھر کہا کہ بھئی 4000 درہم اور دے دو۔ اب جو وہ بیوی تھی اس کو اور حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، ارے کہ یہ تو 4000 اور چلی گئی، ہیں۔ اب پھر کہا کہ جب اسے 4000 درہم اور دے دیں تو جیسے اس نے لی تو ایک درہم جو ہے نیچے گر گئی، اس نے وہ اٹھا کے اس میں دھل لی۔ تو بیوی کو پھر حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ دیکھو کتنا نیچ آدمی ہے، کتنا گرا ہوا ہے، اور اتنا اسے مل گیا پھر بھی راضی نہ ہوا، ایک درہم گر گئی، اس کو بھی اس نے واپس رکھ لیا اٹھا کے۔ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کو بلاؤ، اس سے اپنی درہم واپس لو۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ بتاؤ، ایک درہم نیچے گر گئی، ہم نے تمہیں اتنا دے دیا، تم اس پر راضی نہ ہوئے، تم نے ایک بھی اٹھا لی؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہم تو بادشاہ صاحب اس اصرفی پہ جو ہے، اس درہم پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، آپ کا نام تھا، تو میں نے اس لیے اٹھا لی تاکہ آپ کی بے ادبی نہ ہو، آپ کے نام کی پیروں میں آتی نیچے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی 4000 درہم اور دے دو اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4000 درہم اور دے دو، یعنی خوشی سے۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ جل کے مارے اندر وہ چلی گئی، ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، غریبوں کو دینے سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت ہو، غریبوں کو دینے سے کبھی گھاٹا نہیں آتا، ہیں، کبھی بھی گھاٹا نہیں آتا۔
اس دنیا میں سب کا امتحان چل رہا ہے، سب کی پریکشا ہو رہی ہے۔ موت پہ انسان جان لیتا ہے، جب تک موت نہیں آ رہی جب تک امتحان ہے۔ پھر موت پہ انسان جان لیتا ہے کہ میں مر کر مٹی میں نہیں مل رہا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں مر کر مٹی میں نہیں مل رہا، میں ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے جہاں لوگ مر کے جا رہے ہیں، عالم برزخ، مردوں کی دنیا۔ تو یاد رکھیں کہ انسان مرتے ٹائم جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے اس کا انجام کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت آتی ہے اسے مرتے وقت یہ معلوم پڑ جاتی ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ کیسے؟ کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، اس کے سامنے وہ منظر دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف جاگیں اور غور کریں، اور بھائی اگر اپنی عقل کو سدھروانا ہے، عقل بیلنس میں کرانی ہے، تو جس نے بنائی ہے عقل وہی ٹھیک کرے گا۔ اور جو کام اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو سارے کام بھلائی کے پسند ہیں، اچھائی کے پسند ہیں۔ دھرتی پہ تم بھلائی پھیلاؤ، اچھائی پھیلاؤ، سچائی پہ چلو، دوسروں کی سہایتا کرو، دوسروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ اس سے راضی ہوگا، پھر تمہیں اپنی سچائی دکھائے گا، سچائی پہ چلنے کی توفیق دے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ محنت؟ ہاں، تو انشاءاللہ بھی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے بھی غور کریں، ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں، چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔